خدا کی پاکیزگی کے بارے سوچنے کا ایک مددگار طریقہ سورج کو بطور استعارہ استعمال کر کے سوچنا ہے۔ سورج ہمارے نظام شمسی میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہ بہت طاقتور ہے، یہ ہمارے سیارے پر ساری خوبصورت زندگی کا منبع ہے، اور اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورج پاک ہے۔ آپ اس استعارے کو مزید پھیلا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ سورج کے آس پاس کا سب حصہ بھی پاک ہے۔ جی، کیونکہ جتنا آپ سورج کے قریب جاتے ہیں اتنا ہی آپ اس کی شدت کو محسوس کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ قوت اور نیکی جو اس طرح کی زندگی اور بھلائی پیدا کرتی ہے وہ خطرناک بھی ہے۔ میرا مطلب سورج کے اگر آپ زیادہ قریب جاتے ہیں تو وہ آپ کو فنا کر دے گا، اور اسی طرح سے خدا کی اپنی پاکیزگی کی مرکزی بات میں تضاد نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ درست ہے، کیونکہ اگر آپ ناپاکی میں ہیں تو اس کی حضوری آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، حالانکہ یہ بھلائی میں ہوتا ہے۔ تو پہلی بار ہم خدا کی پاکیزگی کے تضاد کو دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ اور جلتی جھاڑی کے واقعے میں۔ خدا حضرت موسیٰ کو جوتی اتارنے کا کہتا ہے کیونکہ وہ پاک جگہ پر کھڑا تھا، اور حضرت موسیٰ خوف کے سبب اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ قریب مت آؤ، یہ بہت شدید ہے۔ جی بالکل، خدا کی پاکیزگی کی شدت کو اسرائیل کی ہیکل کی کہانیوں میں بہت زیادہ دیکھ سکتے ہیں، جہاں وہ خاص جگہ تھی جہاں خدا پاک کی حضوری سکونت کرتی تھی۔ خانہ خدا کے وسط میں اس جگہ کو پاک ترین مقام کہا جاتا تھا، یہ خدا تعالیٰ کی حضوری کا مرکز تھا۔ تو اگر آپ اسرائیلی ہیں اور خانہ خدا کے آس پاس رہ رہے ہیں، یا کاہن ہیکل میں خدمت گزاری کرتا ہو، تو بھی آپ خدا کی مقدس حضوری کے آس پاس ہیں، جو کہ خطرناک بات ہے۔ جی، یہ ایک مسئلہ ہے، اور کام کرنے کا طریقہ کیسا ہے؟ کلام مقدس میں حل ہے کہ آپ کو پاک بننے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ اخلاقی طور پر پاک ہونے جیسا ہے؟ جی، اور یہ سمجھنا کافی آسان ہے، لیکن کلام مقدس دیگر اقسام کی پاکیزگی کے بارے میں بھی بات کرتا ہے، جیسے کہ رسمی پاکیزگی، جو ایک ایسی حالت ہے جہاں آپ ہر اس چیز سے خود کو الگ کر لیتے ہیں جس کا تعلق موت سے ہوتا ہے، مثلا چیزوں کو چھونا، جیسے جلدی بیماری، لاش یا جسم کی رطوبتیں، یہ سب چیزیں آپ کو ناپاک کرتی ہیں۔ اور رسمی طور پر ناپاک ہو جانا ضروری نہیں آپ کو گناہگار بھی کرے۔ آپ ناپاک حالت میں ہوں تو خدا کی حضوری میں جانا غلط ہوتا ہے، اور اس لیے خدا نے اسرائیلیوں کو اتنی واضح ہدایات میں بتایا کہ وہ کب ناپاک ہوتے ہیں، جو پاک ہونے کے لیے قدم ہے، تاکہ وہ خانہ خدا میں دوبارہ جا سکیں۔ تو اسی کے بارے احبار کی کتاب ذکر کرتی ہے۔ جی بالکل، لیکن یہ معاملہ یہاں پر رکتا نہیں، یہ خیال مزید آگے چلتا ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں ہم بعد میں ایک دلچسپ کہانی کو دیکھتے ہیں جو حضرت یسایہ نبی کی ہے، جس کے پاس رویا تھا کہ وہ خانہ خدا میں موجود ہوتا ہے، تب وہ خدا کی حضوری میں ہوتا ہے اور اس پر ہیبت چھائی ہوتی ہے۔ جی، وہ احکامات کو جانتا ہے اور اسے وہاں پر ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر ایک زبردست مخلوق جسے سرافیم کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بڑی زبردست مخلوق ہے۔ جی بالکل، تو یہ دہکتے کوئلے کے ساتھ پرواز کرتا ہے، اور یسایہ نبی کے ہونٹوں کو اس کوئلے سے چھوتا ہے اور بڑی حیران کن طریقے سے کہتا ہے کہ تمہاری خطائیں مٹا دی گئیں اور تمہارے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ تو یہ دہکتا کوئلہ یسایہ نبی کو پاک کرتا ہے۔ جی، یہ ناقابل ذکر بات ہے، کیونکہ عام طور پر اگر آپ کسی ناپاک چیز کو چھوتے ہیں تو وہ آپ کو ناپاکی میں منتقل کرتی ہے، لیکن یہاں پر ایک نیا خیال ملتا ہے کہ ہمارے پاس یہ کوئلہ ہے جو بہت پاک اور مقدس چیز ہے۔ جب یہ یسایہ نبی کو چھوتا ہے تو اپنی پاکیزگی اسے منتقل کر دیتا ہے۔ یسایہ نبی خدا کی قدوسیت سے تباہ نہیں ہوتا ہے، وہ اس کی وجہ سے تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اس کے اثرات بہت وسیع ہیں۔ ایک اور بات بھی، اور اس دفعہ دوسرا نبی حزقیل ہے۔ اس نے کشف دیکھا کہ وہ خانہ خدا میں کھڑا ہے اور اس کے سامنے پانی بہہ رہا ہے، اور یہ پانی ایک ندی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ گہرے سمندر میں بدل جاتا ہے، جو ایک بیابان سے بہتا ہوا اپنے پیچھے سرسبز درختوں کی ایک پگڈنڈی چھوڑے جاتا ہے، اور پھر بحیرہ مردار میں جا گرتا ہے اور ہر ایک چیز کو تازہ اور زندہ کر دیتا ہے۔ بس پہلے پاک بننے کے بجائے یہ خانہ خدا میں سے گزرتا ہے۔ یہاں ہیکل سے خدا کی قدوسیت آتی ہے اور چیزوں میں زندگی ڈالتے ہوئے انہیں پاک کرتی جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تب تک نہیں جانتے جب تک ہم جناب مسیح سے نہیں ملتے ہیں، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان تمام قدیم رویا کو پورا کرتا ہے، لیکن اس کا طریقہ بڑا حیران کن ہے۔ بس جناب مسیح ان لوگوں کو چھوتے رہے جو ناپاک تھے۔ لوگوں کو جلد کی بیماریاں تھی، ایک عورت کو خون کی شدید خطرناک مرض تھا، اور مردوں کو سب کو چھوتے رہے، لیکن وہ جب ان کو چھوتا تو ان کی ناپاکی جناب مسیح کو منتقل ہونے کے بجائے جناب مسیح کی پاکیزگی ان کو منتقل ہو گئی، اور ان کے بدن شفا پا گئے۔ جناب مسیح یسایہ نبی کے مقدس کوئلہ کی مانند ہے۔ جی، اور جناب مسیح نے دعویٰ کیا کہ وہ خدا کی پاکیزگی کا پیکر ہے، اور اس کے سارے پیروکار خانہ خدا ہیں، تاکہ ان کے وسیلے پاک خدا کی حضوری دنیا تک جا سکے، تاکہ اس سے زندگی اور شفا اور امید پیدا ہو۔ اور اسی سبب حضرت جناب مسیح اپنے پیروکار کو بطور اپنے اندر زندگیاں رکھنے کا کہتا ہے۔ یہ ہماری کہانی کا حصہ ہے جہاں ہم خود کو پاتے ہیں، لیکن یہ سب کہاں جاری ہے؟
تو کلام مقدس کے اختتامی صفحات پر خدا کی پاکیزگی کے متعلق آخری کشف ملتا ہے، اور اس وقت یہ شخص حضرت یوحنا تھا۔ اس کے کشف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا مکمل طور سے نہیں بنائی گئی، ساری دنیا خانہ خدا بن گئی، اور حضرت حزقیل کا دریا خدا کی حضوری سے بہتا اور ساری مخلوق کو سیراب کرتا، ان کی ساری نجاست دھوتا اور سب کچھ زندگی کی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ کلام مقدس ایک مکمل بیانیہ ہے، تو ہم ویڈیو اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ابتدا سے لے کر آخر تک سارے موضوعات کو تلاش کیا جائے۔ ہم ایسے بھی کرتے ہیں کہ کلام مقدس کی کسی ایک کتاب پر ویڈیو بنا کر اس کے موضوعات، سٹرکچر اور ڈیزائن پر غور کر سکیں۔ ہم پروفٹ نہیں چاہتے، ہم یہ ویڈیو آپ کے لیے فری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے۔ آپ ہماری ان تمام ویڈیوز کو ہائی ریزولوشن میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو وزٹ کیجئے jointhebibleproject.com۔ یہاں پر آپ اس کے علاوہ اور بھی بہت سا مطالعاتی مواد ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ بالکل فری ہے۔ jointhebibleproject.com۔